ان کا کیمیکل ویپن کا استعمال جو کہ بغیر کسی وجہ کے وہاں پہ کیا جاتا ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو اجاگر بھی نہیں کیا جاتا۔ بھارتی کشمیریوں کے معاملے میں بالکل بھی لاپرواہ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو وہاں سے ایلیمینیٹ کیا جائے اور وہاں پہ ہندو آبادکاروں کو لایا جائے۔ ریسنٹلی بھارت نے وہاں پہ بجلی کے ریٹس کو بڑھا دیا، یعنی 30% اس میں اضافہ کر دیا ہے، اور اس 30% اضافے کے ساتھ اب کشمیریوں کے لیے بجلی کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس میں کئی کشمیری شہری ایک ایسی پراسرار بیماری کا شکار ہیں جو کہ کیمیکل ویپنز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو ان کا کیمیکل ویپن کا استعمال جو کہ بغیر کسی وجہ کے وہاں پہ کیا جاتا ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو اجاگر بھی نہیں کیا جاتا، لیکن بڑی تعداد میں جو لوگ اس کا شکار بن رہے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پراسرار بیماری ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور ان میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر اس کا سدباب نہیں کیا گیا تو بے شمار کشمیری اس بیماری کا نشانہ بن جائیں گے اور ان کے خلاف یہ ظلم روکا جائے۔ جتنے بھی مظالم کی اب تک بات ہو چکی ہے، چاہے وہ فوج کی طرف سے ہے، چاہے ان کے بنائے ہوئے قوانین کی طرف سے ہے، تو ان سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ بھارتی کشمیریوں کے معاملے میں بالکل بھی لاپرواہ ہیں، اور وہ مکمل طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو وہاں سے ایلیمینیٹ کیا جائے اور وہاں پہ ہندو آبادکاروں کو لایا جائے، اور اس ضمن میں وہ اپنے ہندوستان کے لوگوں کو وہاں پہ جانے کی ترغیب دے رہے ہیں اور یہ لالچ دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو زمینیں دی جائیں گی اور وہاں پہ ان کا خیال رکھا جائے گا، اور اس طرح سے جو کشمیری ہیں ان کا قتل عام کر کے ان کی تعداد کو کم کر دیا جائے، تاکہ یہ تاثر ختم ہو جائے کہ وہاں پہ کشمیری آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ ہندوؤں سے زیادہ ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی بھارت نے وہاں پہ بجلی کے ریٹس کو بڑھا دیا، یعنی 30% اس میں اضافہ کر دیا ہے، اور اس 30% اضافے کے ساتھ اب کشمیریوں کے لیے بجلی کا حصول مشکل ہو گیا ہے، تو وہاں پہ ہی پن بجلی سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے وہ کشمیریوں کا بنیادی حق ہے، تو لہٰذا اب وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہماری بجلی ہمیں دی جائے اور یہ ہمارا حق ہے، تو اس لیے وہ بھارتی فوجی جو ہے وہ اس کے خلاف ان کے طاقت کا استعمال کرتی ہے تاکہ ان کو ان کا حق جو ہے ان سے محروم کر دیا جائے۔ یہ بھی ایک ایسا ہتھ کنڈا ہے کہ جس میں 4 سے زیادہ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہو سکے اور احتجاج نہ کر سکے، تو لہٰذا اس کے لیے انہوں نے اس کو قانونی جواز بنایا ہے کہ کشمیری اپنی آواز کو نہ اٹھا سکے، تو لہٰذا دفعہ 144 کے تحت وہ کشمیریوں کو احتجاج کے حق سے محروم کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا حق نہ مانگ سکیں۔